یہ سب سے پہلے مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے بارے میں مختصر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ظاہری بات ہے کہ 1982 میں یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ بنی، اور اس کے 4 فاؤنڈرز میں جناب سید علی شاہ صاحب، جو کہ آج ہم میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ جب وہ ہوتے تھے تو ہمیں سراہتے تھے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ آج تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا ہے ان کی غیر موجودگی سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے۔ اور اسی مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے جو 4 فاؤنڈرز ہیں، ان کو بنانے والے ہیں، ان میں جناب حق نواز صاحب، محمد نواز صاحب، اس کے علاوہ عبدالحنان بخش زمین بلادر، جہانگیر صاحب بلادر صاحب، احسان اللہ، یہ تمام بزرگ جو ہے انہوں نے کافی کاوشیں کی اور اس تنظیم کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھا، اور انہوں نے اس تنظیم کو چلایا۔ اس علاقے کے مسائل اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہو سکا ان تمام مسائل کو حل کرتے رہے، حد الامکان کوشش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن ظاہری بات ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، سپورٹس کے حوالے سے ہو، یہاں پر ایک کلینک بھی موجود ہے جو مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ رن کر رہی ہے۔ اس کے اور میں آپ کو بتاتا چلوں اب اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول ایفرٹس ہیں، تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، کیونکہ یہ جو بول کے گئے ہیں ان پہ بھی بات کروں گا، ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ انڈیویجول ایفرٹس، انفرادی جو ہم نے کاوشیں کی ہیں، اگر اس علاقے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو باحیثیت ہیں، جیسے کہ سید یعقوب شاہ نے مشتاق بھائی کا نام لیا، اس طرح جو جتنے بھی انفرادی طور پر کوششیں ہیں، چاہے میری ہے، باب انسانیت کی ہے، مدینہ ویلفیئر کی ہے، سید یعقوب شاہ کی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ آرگنائزیشن ہیں، میں ذاتی طور پر میرا اپنا سکول ہے، میں اپنی انفرادی طور پر کاوش بتا رہا ہوں کہ ایک انسان انفرادی طور پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ انسانیت کے لیے کرے۔ اگر سکول میں میرے پاس کچھ بچے ہیں، کچھ غریب ہیں، تو ان کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ہے، کچھ فری ہیں، ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوچنگ ہے تو وہاں پر بھی ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خاص سہولت دی ہے کہ وہ آئیں اور کم فیس میں جو ہے وہ انگلش لینگویج جو ہے وہ سیکھیں۔ تو یہ وہ انفرادی چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں۔ اس طرح سید یعقوب شاہ کا سکول ہے، وہاں پر بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ آئیں اور کم فیس میں۔ ہیومینٹی ڈور والے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ادارے کھولے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آئیں اور فری تعلیم جو ہے وہ آپ حاصل کریں۔ یہ ہماری انفرادی کاوشیں ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر مدد کروں گا تو میں 2 بچوں کی کر سکتا ہوں، 10 بچوں کی کر سکتا ہوں۔ یہ ادارے اگر محنت کرتے ہیں انفرادی طور پر تو وہ 50 بچوں کی کریں گے، 60 بچوں کی کریں گے۔ میرے پوری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب بچوں کو دیکھے۔ ان بچوں کی تعلیم ہے، ان بچوں کی صحت ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک بچے کی، کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ تمام علاقے کے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہم کچھ لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ریاست اس کا ٹیکہ اٹھائے۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، سالوں سال وہ نظر نہیں آتے، علاقے کے مسائل ویسے ہی رہتے ہیں، یا چیختے چلاتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا۔ کیا بنایا آپ نے؟ جس روڈ پہ آپ آئے ہو یہ روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہو وہاں کا مینہول بھی جو ہے نا وہ نہیں موجود ہے، یہاں کی سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی ہیں، یا آتے ہوئے آپ کو دشواری ہوئے گی، آپ کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا۔ میں یہاں پر 1982 سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ادارے کی، اس مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد ہے۔ اسی 1982 کو میری پیدائش ہے۔
مجھے کتنے سال ہو گئے کہ یہاں پر یہی کینڈیڈیٹ فورم جو ہے وہ سجتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، دعوے کرتے رہتے ہیں، وعدے کرتے رہتے ہیں، ان کے بعد اگر آپ ان کو ڈھونڈیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میں ایم ایل اے ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں ایم پی ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے. اگر آپ کا کام نہیں ہے تو دروازے پہ دستک کیوں دی آپ نے؟ اگر آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے لوگوں سے جا کے جو ہے وہ فنڈ لیں اور علاقے کے کام کروا سکیں، تو آپ کس منہ سے آتے ہو اور یہاں پر ووٹ مانگتے ہو؟ آپ کو اگر ہم نے ووٹ دیا ہے مختلف ادوار میں، ہم نے نون لیگ کو بھی ووٹ دیا، ہم نے پیپل پارٹی کو بھی ووٹ دیا، ہم نے جے یو آئی کو بھی ووٹ دیا، ہم نے سب کو آزمایا، کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ علاقے کے مسائل ویسے کی ویسے ہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے. اس علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آ کے دو باتیں کر کے بھاگ کے چلے جائیں گے؟ ادھر کی بات ہے ادھر کی بات ہے. میں نے یہاں مسائل رکھے تھے، مسائل سے کس نے بات کی؟ کس نے جو ہے نا وہ مسائل پہ بات کی ہے؟ آپ کا پورٹ فولیو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ڈومین ہے یا نہیں ہے؟ آپ مسائل کا حل بتاتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں وہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. اسی پانی پہ، اسی بجلی پہ، اسی گیس پہ، اسی روڈ پہ یہ آئے، انہوں نے وعدے کیے، انہوں نے دعوے کیے. آپ اس چیز سے گواہ ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا مسئلہ حل ہوا؟ پانی آج بھی آپ جو ہے نا وہ ٹینکر سے منگواتے ہیں، بجلی آج بھی نہیں، پورا دن آج اس کی گواہی ہے. آج دیکھیں پورا دن جو ہے نا وہ بجلی نہیں تھی. یہ ایم ایل اے بڑے کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ لوگ تھے. میرا بڑا جی تھا کہ ان سے میں بات کروں، لیکن جو آ رہے بولے مجھے 5 منٹ دے دیں، مجھے 10 منٹ دے دیں، مجھے جانا ہے. تو ہم اپنے مسائل کس کے سامنے رکھیں گے؟ یہ آج اتنے زبردست اور اتنے پروقار محفل میں اگر یہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتے تو بعد میں ہم ان کو کیا ڈھونڈیں گے؟ بعد میں یہ ہمیں کام ملیں گے. انسانی ضرورت، ماسلو تھیوری بتا رہا ہوں آپ کو، جو ہم نے اداروں میں پڑھی. جب میں ایم بی اے کر رہا تھا تو ہمیں بتایا کہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں. وہ 3 ضروریات کیا ہیں؟ وہ ہے روٹی، کپڑا، مکان، پانی، بجلی، گیس. یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. باقی چیزوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. نہ میں سیفٹی کی بات کر رہا ہوں، نہ سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں، نہ سیلف اسٹیم کی بات کر رہا ہوں، نہ سیلف ایکچولائزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہاں بات کر رہا ہوں کہ اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، پانی، بجلی، گیس، روٹی، شیلٹر، ان کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بنیادی ضروریات ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں ہم کیا ہے کہ ان سب سے ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بنیادی ضروریات ہمیں کون دے گا؟ یہ ریاست دیتی ہے، لیکن وہ خود اس چیز سے مکمل طور پر کیا ہے؟ ناواقف ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی بلدیہ کے کیا حالات ہیں، آپ کے علاقے کے کیا حالات ہیں؟ تو شاعر نے کیا خوب کہا، وہی ہے چال بے ڈھنگی، وہی ہے چال بے ڈھنگی، جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. جو پہلے تھے ہم جس طریقے سے آج بھی وہی ہیں. کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی ہے. چاہے بہت جو ہے نا وہ لوگ آئے یہاں پر تقریریں کی، تقاریر کی، لیکن کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی. آپ مجھے بتائیں اور یہ باتیں غور سے سنیں جو میں بھی آپ سے کہنے والا ہوں. کیا ہماری زندگی جو ہم نے ساری گزاری 40 سال گٹر گندگی گلی، گٹر گندگی گلی، بس اسی میں گزرتی رہے گی اور کچھ بھی نہیں ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے انتہا اور بھی، بس ہم ادھر ہی پھنسے رہیں گے. جب بھی آئے تو بولا گلی بند ہے، گٹر بند ہے. آپ یقین کریں ایک گٹر کا جو ہے نا یہ ڈھکن لگتا ہے، ڈھکن تو کیا کرتے ہیں لوگ آتے ہیں تصاویر کھینچتے ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے جیے 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 27 دفعہ جیے لکھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں نیچے کون سا بڑا پروجیکٹ ہوگا، گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ان لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے. شرم نہیں آتی ان کو کہ اس پہ جو ہے نا یہ جیے جیے لکھتے ہیں گٹر کے ڈھکن پہ. میرے بچوں کی تعلیم کہاں ہے؟ میرے بچوں کی صحت کہاں ہے؟ مجھے بتائیں کون اس کا ذمہ دار ہے؟ روزگار کہاں پر ہے؟ صحت کی مثال لیں آپ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم ذرا اس سے نکلیں تو صحیح. ہم نے آگے پرچی میں میں آپ کو بتاؤں لوگوں سے کہتے کیا ہے؟ آپ کے کہتے ہیں ہم آپ کو سڑک بنا کے دیں گے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام سڑک بنانا ہے ہی نہیں. یہ سڑک بناتے ہیں ہی نہیں. ان کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو روڈ بنا کے دیں، سیوریج بنا کے دیں، سڑک بنا کے دیں، صحت کا کام کریں. یہ ان کا پورٹ فولیو ہی نہیں ہے، یہ ان کا ڈومین ہی نہیں ہے. جو بھی یہاں بول کے جاتے ہیں سب جھوٹ بول کے جاتے ہیں. یہ ان کا ڈومین نہیں ہے. ان کا کام جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرنا ہے. ان کا کام جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ اوور سائز کرنا ہے.
ان کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ میڈیٹیشن کرتا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں سڑکیں بنا کے دیں. یہ سب جو آگے بولتے ہیں یہاں پہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, سارے جھوٹ بول کے جاتے ہیں یہاں پر. تو کہتے ہیں ایم این اے سے کیا کرنی ہے, ایم پی اے سے کیا کرنی ہے, ان کے ڈومین کیا ہے, ان کے پورٹ فولیو کیا ہے, ان کے کام کیا ہے. ہمارے اندر اتنا سیاسی شعور ہونا چاہیے. دوسرے ممالک میں آپ کو پتا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر جمہوری اور سیاسی سوچ پیدا کریں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایم این اے کے آگے بھی کہتے ہیں ہمارا ڈھکن جو ہے نا وہ اس کا گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. ہم ایم این اے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سیوریج کا کام نہیں ہوا. وہ ہمارے اوپر ہنستے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایم این اے بیٹھ کے یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے ہم پہ ہنس کے جاتے ہیں. بولا یہ تو ہم سے وہ کام بول رہے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے. آ کے یہاں دعوے اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم بھی جو ہے نا وہ انہی کی امیدوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہر ریجن کا, ہر علاقے کا ایک رنگ ہوتا ہے. چائنا کا رنگ ٹیکنالوجی ہے, جاپان کا رنگ ٹیکنالوجی ہے, انڈیا کا رنگ آئی ٹی ہے. پاکستان کا رنگ کیا ہے؟ پاکستان کا رنگ ہے خون, لال, ریڈ کلر میں بتا رہا ہوں پاکستان کا ہے. کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس بلدیہ کا رنگ جو ہے وہ لال ہے. اس میں لوگوں کے امیدوں کے خون ہوئے ہیں, اس میں لوگوں کے ارمانوں کے خون ہوئے ہیں, اس میں لوگوں کے بچوں کی تعلیم کا خون ہوا ہے, صفائی کا خون ہوا ہے. ہم اس علاقے کا رنگ جو ہے وہ لال رنگ ہے. اور اس میں سب سے بڑا خون جنہوں نے اتنی کاوشیں کی وہ سید علی شاہ صاحب کا ہے, جنہوں نے اتنی کاوشیں کی, اتنی کاوشیں کی, اور وہ بھی جو ہے نا اس ارمان سے گئے کہ اس علاقے کے مسائل آ گئے. لیکن ہم کوشش کریں گے, ہم حد الامکان کوشش کریں گے, اس علاقے کے رنگ کو بدلیں گے, اور انشاءاللہ یہاں کے مسائل بھی جہاں تک ہو سکا ہم خود کوشش کریں گے اور جائیں گے ان مسائل کو حل کریں گے. آپ مجھے بتائیں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی, مجھے یہاں گنواتے ہیں, خدا کی قسم یہاں دیکھیں آپ میں سے ہر ایک جو ہے نا اس چیز کا گواہ ہے. اللہ نہ کرے کہ یہاں پر اگر کسی کو کوئی اچانک مسئلہ آ جائے, آپ مجھے بتائیں کہ سول ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل میں آپ کو جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کے بلدیہ ٹاؤن میں کتنے ہاسپٹلز ہیں؟ آپ کے بلدیہ ٹاؤن میں کتنے سکولز ہیں؟ ہاسپٹل کوئی ایک ایسا ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہو, اس اسٹینڈرڈ کا ہو, جہاں پر آپ اپنا علاج کروا سکیں, میں اپنا علاج کروا سکوں, اپنے بچوں کا علاج ہم کروا سکیں. کون سا ایسا اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں جو ہے نا یہاں پر دعوے اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں, اور سالوں سال جو ہے وہ پورے علاقے میں, پورے ٹاؤن میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی ہے. کوئی شرم نام کی چیز ہو کہ جو آتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے کے جائے. علاقے کے مسائل کا ان کو پتہ ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنے گورنمنٹ سکولز ہیں, کتنے گورنمنٹ سکولز بند ہیں, کتنے ہاسپٹلز ہیں, کتنے ہاسپٹل جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ٹرسٹ کا, ویلفیئر کا, یہ فلاحی اداروں کا کہ پٹنی چل رہا ہے, جو ہے نا بانٹواں چل رہا ہے, یہاں جو ہے نا وہ ٹرسٹ کے علاقے چل رہے ہیں, ٹرسٹ کے جو ہے نا وہ اسپتال چل رہے ہیں, اور ہم جاتے ہیں وہاں پر اپنا علاج کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ہاسپٹل ہے یہاں پہ؟ گورنمنٹ سکولز کا حال دیکھیں. آپ یہ بات کریں گورنمنٹ سکولز پہ, آپ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سکولز کی تعداد کتنی ہے, وہاں پر ٹیچرز کی کارکردگی کیا ہے, وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, بچوں کی تعلیم کیا ہے, کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے, کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو گلیوں میں گھومتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں یا آپ ہیں یا ریاست ہے, یا یہ وہ لوگ ہیں نمائندے جن کو ہم منتخب کرتے ہیں, اور یہ جو ہے پھر آرام سے سوتے رہتے ہیں. 5 سال کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہم ووٹ لینے آئے ہیں, ہم آپ کے یہ مسائل حل کریں گے, ہم آپ کے وہ مسائل حل کریں گے. آپ اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کریں. یہ ایم این اے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے روڈ بنا کے دے, یہ ایم پی اے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے روڈ بنا کے دے. آپ ایسے کنسرن لوگوں سے ملیں, ان سے ہم ملیں گے, کوشش کریں گے کہ ہمارے علاقے کے جو ہے وہ مسائل حل کریں. ہم کہتے ہیں ان سے کہ ہمارے علاقے کے بھائی پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا, سیوریج کا, ان کا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا اپنے بانگ درا میں, ایک شعر کا ایک مصرع ہے, ویسے تو پورا شعر یہ ہے کہ تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ علاقے کے مسائل حل کرو, پانی کے مسائل حل کرو, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. کن سے بات کر رہے ہیں اور کن کو بول رہے ہیں ہم؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر 52% صرف جو ہے وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. لاسٹ جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, یہ آگاہی ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے. 52% لوگوں نے جنرل الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دیے. یہ فافن کی رپورٹ ہے, یہ مختلف اداروں کی رپورٹ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ باقی لوگ ووٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے جو ہے نا وہ جیے یہ جیے وہ اور جیے وہ, کسی کا میں بتانا نہیں چاہتا یہاں پہ, اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر کس ڈگر پہ ہے, کسی کو نہیں پتا کہ سیاسی نظریہ کیا ہوتا ہے, کہ لیڈر کو نہیں پتا کہ ان کا نظریہ کیا ہے, یہ کس نظریے پہ چلتے ہیں.
اندھی تکلیف کرتے ہیں اور جو بس لیڈر بولتا ہے وہی کرتے ہیں، علاقے کے مسائل جو ہے وہ کوئی حل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ 52% لوگ جو یہ نہیں دیتے ہیں وہ دیکھیں، ایسے لوگوں کو چنیں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن تک ہماری رسائی ممکن ہے، جن تک ہم مل سکتے ہیں، جن کو ہم جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، جن تک ہم اپنے مسائل کا جو ہے نا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ان کو کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور ان کو حل کریں۔ یہ وعدے کرتے ہی ہیں توڑنے کے لیے۔ میں کافی باتیں کی، اگر کسی کو کوئی بات بری لگی تو میں اس کے لیے انتہائی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاسی شعور اب آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، جب یہ لوگ آپ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ان سے پوچھیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، اگر یہ آپ سے مانگنے آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج یہ میں بیٹھتے تو میں پوچھتا ان سے کہ آپ کیا قانون سازی کریں گے، کون سی قانون سازی کریں گے آپ کوئی پرچی بنا کے لائے ہیں کہ یہ قانون سازی میں جو ہے وہ عوام کے لیے کروں گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ MNA کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے، تو یہ کون سی قانون سازی کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک مزدور کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہے، کیا اس میں گزارا ہوتا ہے؟ اس میں سے کون سا ایسا جو ہے وہ MNA ہے جو آ کے یہاں پر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں آپ کے لیے جو ہے نا پارلیمنٹ میں لڑوں گا اور کسی بھی ایک مزدور کی تنخواہ وہ 25 ہزار سے کم نہیں ہوگی، یہ قانون سازی کروں گا اور میں لے کے آؤں گا۔ اگر کسی کی پینشن جو ہے وہ 6 ہزار ہے، 10 ہزار ہے، تو ہم اس کی قانون سازی کریں گے، اس کو 15 ہزار تک لے کے جائیں گے، پارلیمنٹ میں لڑیں گے، پارلیمنٹ میں ہم جو ہے نا اس پہ بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے اور یہ عوام کے مسائل حل کریں گے۔ پارلیمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کس چیز کی قانون سازی کی، عام عوام کی کس سے بات کی؟ کسی نے بھی بات نہیں کی ہے۔ یہ بیٹھتے تو آپ ان سے پوچھتے کہ آپ قانون سازی کا بتائیں ہمیں، گٹر کا ڈھکن اور بجلی اور یہ چیزیں آپ کے پورٹ فولیو میں نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ ذریعہ ہے کہ ہم اس سے انڈائریکٹ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتا دیں کہ کس قسم کی قانون سازی کرنا ہے۔ تو تمام دوستوں کا یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا کیونکہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور ہماری یہ باتیں چاہے یہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں صحت کا مسئلہ ہے۔ 1-2 ہاسپٹل بنا کے ہم سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا 2 ہاسپٹل موجود ہے کراچی میں، کتنے ہاسپٹل؟ آپ گواہ ہیں اس چیز کے، پورے کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 2 کروڑ 2.25 کروڑ آپ کی کراچی کی آبادی ہے، لاڑکانہ سے لے کر یہاں کراچی تک کوئی ہاسپٹل نہیں ہے گورنمنٹ کا، اس درجے کا ہاسپٹل ہی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی علاج کرا سکے۔ اگر ہمیں کوئی ہاسپٹل کے نام گنواتا ہے کہ ہم نے سندھ میں یہ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 کروڑ یہاں کے لاڑکانہ کے ادھر کے ادھر کے یہ سارے گنے، کیا 5.5 کروڑ عوام کے لیے 2 ہاسپٹل جو ہے یہ کافی ہے؟ 5.5 کروڑ عوام جو ہے یہ 2 ہاسپٹل میں کس طرح رولتی ہے؟ آپ کبھی ان ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں نہیں گئے ہیں؟ کتنی بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا بلدیہ کے لیے الگ ہاسپٹل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا بلدیہ کے لیے گورنمنٹ سکولز نہیں ہونے چاہیے؟ یہ سارے ہمارے جو ہے وہ مسئلے ہیں اور خدا نہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ مسائل جلد سے جلد حل ہوں، گٹر کا، یہ گندگی کا، اور ہم ذرا تعلیم کی طرف آئیں، صحت کی طرف آئیں اور روزگار کی طرف آئیں اور اس کا کوئی راستہ نکالیں۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔